بسم الله الرحمن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولباس التقوى ذلك خير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الحمدللہ گلدستہ سنت کے بیانات میں اب ہمارا موضوع پہنچ رہا ہے لباس کے متعلق کہ اگر ہمارے لباس بھی سنت کے مطابق ہو جاتے تو یقیناً ہمارے لیے رحمتوں کا لباس بھی اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے مطابق ہو جائے تو یقیناً ہمارے لیے رحمتوں کا ذریعہ بنے گا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے اس کا معاملہ اسی کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن اس کا معاملہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لباس اور صحابیات اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے لباس کو اپنائیں گے تو یقیناً اس وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرما دیں گے۔ اس سلسلے میں پہلے ایک واقعہ سن لیجئے، اس کے بعد لباس کے متعلق بات شروع ہوگی۔ ہم سب کے علم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا جادوگروں سے۔ جادوگر فرعون کے تھے اور کافر تھے۔ جادوگر ویسے ہی غلیظ اور پلید قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پاکی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ہوا کیا کہ مقابلہ شروع ہوا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی لاٹھیاں پھینکی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا پھینکا تو وہ مقابلہ جیت گئے۔ اس کے بعد رزلٹ کیا نکلا کہ سارے کے سارے جادوگر مسلمان ہو گئے۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، جادوگر جتنے بھی تھے، ہزاروں کی تعداد تھی، 10,000 یا جو بھی تھے، جتنے بھی تھے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، ایک بھی کافر نہ رہا۔ غور کرنا ہوگا اس بات میں، سارے جادوگر مسلمان ہو گئے۔ فرعون اور اس کے فوج اور اس کے قوم جو قبطی تھے وہ سارے موجود تھے، ان میں سے ایک بھی مسلمان نہ ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی مرضی، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، لیکن علماء مفسرین نے اس کے اندر ایک عجیب نکتہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا جو کہ من جانب اللہ تھا تو حجت بازی کیے بغیر تسلیم خم کیا اور سوچنے لگے کہ انسان تو یہ ہماری طرح کا ہے، مگر یہ کوئی انسانی فن نہیں ہے۔ اگر یہ انسانی فن یا انسانی کمال ہوتا تو یہ کبھی ہم پر غالب نہ آتا۔ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانی کے آگے سر جھکایا اور بغیر چوں چرا کے حق کا اعتراف کر لیا تو اس کے بعد اللہ نے اپنی رحمت سے ہدایت دینے کا فیصلہ کیا۔ اگر میرے اور آپ کا لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہوگا اور اس میں اپنائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مزید رحمتیں ہمیں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرما دیا، یہ اللہ کا انعام۔ لیکن اگر ہم مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے، اپنی اولادوں کی زندگی میں لائیں گے، گھر والوں کی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لباسوں میں سے سب سے زیادہ پسند کرتا تھا۔ کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتی کرتا تھا۔ اب کرتے کی لمبائی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا زیادہ لمبا ہوتا تھا، نہ ہی اس کی آستینیں زیادہ لمبی ہوتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتا زیب و زینت زیب تن فرمایا تھا وہ ٹخنوں سے اوپر تھا۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی لمبائی چادر کی نصف ساق۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے کتنی محبت تھی، ایک ایک چیز کو نوٹ کیا، اور اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ یہ معلوم ہوگا عمل سے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستین وہ گٹوں تک ہوتی تھی۔ اب کرتے کے اندر گریبان بھی ہوتا ہے، اللہ کرے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا نصیب ہو جائے۔ ہم دوسرے کے گریبانوں میں بڑا جھانکتے ہیں، اصل میں کیا ہے، جب ہماری نظر سامنے ہوگی تو اپنے گریبان نظر نہیں آئے گا، دوسروں کا نظر آئے گا۔ نظروں کو اپنے سینے پر کر لے، جھکا لے، پھر دوسروں کا نظر نہیں آئے گا، اپنا نظر آئے گا۔ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرتا بنوایا جو تکمہ دار کنڈی والا تھا، یعنی بٹن والا، اور کرتے کے گریبان میں بٹن لگوایا ہوا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بٹن لگواؤ، خواہ کانٹے سے ہی صحیح، جس کو آج ہم آسان شکل میں بٹن کی ایک کیفیت کہہ سکتے ہیں، جو گنڈی ہوتی ہے، بس گول سا کپڑے سے بنا لے۔ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بٹن تھا قمیض وہ کھلا ہوا دیکھا، تو میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا۔ اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ پہننا تو روزی ہے، اگر ہم سنت کے مطابق پہن لیں گے تو اللہ ہم کو شہیدوں کے مرتبے کا ثواب ملے گا، کہ ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں اللہ کے نبی کی سنتیں چھوٹ رہی ہو، وہاں پہ سنت کو زندہ کرنا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ اس کو شہیدوں کا مرتبہ، یعنی شہیدوں کے برابر کا اجر دیتے ہیں ایک سنت کو زندہ کرنے پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا زیب و زینت فرماتے تو دائیں طرف کو پہلے پہنتے، یعنی سیدھی طرف سے کرتا پہنے تو پہلے دائیں آستین میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ نکال لیتے، اس کے بعد بائیں آستین میں ڈالتے۔ جو جتنے بھی لباس ہیں تمام لباس کو پہننے کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ دائیں طرف سے پہنا جائے۔ عورت کے کپڑے پہنے، عورت کپڑے پہنے، برقع پہنے، مرد سویٹر پہنے، جیکٹ پہنے، کچھ بھی پہنے، پہننے میں ابتدا سیدھی طرف سے کرے اور اتباع سنت کی نیت کرے، اور جب اتارنے لگے تو اس کے خلاف کر لے، یعنی الٹی طرف کو پہلے اتار لے، تو ان دونوں عمل میں سنت کا ثواب مل جائے گا۔ کرتے کے بعد ایک چیز جبہ، یہ بھی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنتوں پر چلنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو پیدا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔